اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقسیم الاول للفعل، یہ پہلی تقسیم جو ہے فعل کی ہے، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو فعل ہے نا، فعل کی 5 تقسیمات ہیں۔ نمبر 1، التقسیم الاول للفعل باعتبار معنیہ و زمانہ، ایک تقسیم آگے۔ دوسری ترکیب، التقسیم للفعل نسبت الفعل فی الماضی او المضارع الی الفاعل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر التقسیم الثالث للفعل، یہ جو ہے معروفاً کان او مجهولا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آگے پھر جو ہے التقسیم الرابع باعتبار عدد الحروف الاصلیت، التقسیم الخامس للفعل باعتبار اقسام الحروف على 4 انواع، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم ذرا جو ہے اس کی پہلی تقسیم پڑھ رہے ہیں کہ فعل کی جو ہے وہ پہلی تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے اور زمانے کے اعتبار سے ہے، کہ بھئی فعل کی جو پہلی تقسیم ہے وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فعل کو مقدم کیوں کیا؟ بھئی یہاں پر تو چونکہ اسم اور فعل اور حرف تھے، لیکن چونکہ پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ فعل کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے نا فعل کی تقسیم کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسم آئے گا تو پھر اسم کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بھئی یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ نے ماضی کی اصطلاحی تو تعریف بیان فرما دی ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے جی ہوا فعل یدل علی وقوع المعنی فی الزمن السابق، یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اور اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ اس کی لغوی تعریف ہے جی گزشتہ زمانہ یا گزر جانے والا، اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا وجہ تسمیہ اس کا کیوں، وجہ تسمیہ اس کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی فعل ماضی کو فعل ماضی اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا واقع یعنی وہ ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ حضرت یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مطلب ماضی کی عبارت والا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے ماضی کی عبارت میں نے پڑھی نہیں ہے، ابھی میں نے صرف آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں۔ ہاں، ماضی کی عبارت جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، جی جی جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی یہاں پر اصطلاحی معنی تو موجود ہے نا، لغوی معنی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے مضارع کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی موجود ہے، مضارع کا لغوی معنی موجود نہیں ہے۔ اگر یہ آپ دیکھیں گے نا، اس میں اسم علم الصیغہ کی جو فارسی والا ہے اس کے جو حاشیے میں ہے، یہ سوالات جوابات وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا بطور آپ یوں کہ آپ کے شوق کے لیے، تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلتا جائے، کیونکہ ماضی مضارع ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ماضی کس کو کہتے ہیں، مضارع کس کو کہتے ہیں، ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں نا۔ تو اب ظاہر بات ہے تھوڑی تھوڑی بات ہمیں جو ہے نا لغوی تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ تو مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا۔ مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا، اس وجہ سے اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اور یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ فعل مستقبل کے مشابہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ فعل مضارع کا صیغہ جب بغیر کسی دلیل کے، یاد رکھو دلیل کو عربی میں قرینہ بھی کہتے ہیں، قرینہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ قرینہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کبھی کبھی میں قرینہ کا لفظ استعمال کروں تو یہاں پر علم مراد نہیں ہوتا بلکہ دلیل مراد ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی قرینہ کے فعل مضارع کو ذکر کیا جائے تو اس سے حال والا معنی مراد ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے مستقبل والا معنی مراد لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قرینہ یا کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی،
اب جو ہے نا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کا معنی ہم کرتے ہیں واہ، پہلے ہم کرتے ہیں التقسیم الاول للفعل، التقسیم الاول للفعل، التقسیم الاول للفعل، یہ پہلی تقسیم ہے، یہ فعل کی ہے، کون سی ہے؟ وَهُوَ أَوَّلًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ، کہ بھی معنی اور زمانے کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ٹھیک ہے جی، معنی اور زمانے کے اعتبار سے یہ 3 قسم پر منقسم ہوتا ہے۔ نمبر پہلا الماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر۔ اب ماضی کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل یدل، وہ ایسا فعل ہے کہ جو دلالت کرے علی وقوع المعنی، معنی کے واقع ہونے پر، فی الزمن السابق، پہلے زمانے پر، مطلب پہلے زمانے میں مطلب یہ کہ گزشتہ زمانے میں، جو زمانہ گزر چکا ہو نا، اس میں ایسے معنی پر دلالت کرے کہ جو معنی واقع ہو چکا ہو، اس معنی پر دلالت کرے تو اس کو ماضی کہتے ہیں۔ اب دوبارہ تو ذرا، وہ فعل ہے، وہ ایسا فعل ہے کہ جو دلالت کرے معنی کے واقع ہونے پر گزشتہ زمانے میں، مثل جو اس کی مثال دیتے ہیں جیسے فعالہ۔ تو اب آپ دیکھیں ذرا، یہ آپ نے کئی مرتبہ اس کا معنی پڑھا ہے ماضی کا، تو اب اس کا عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ ہوا فعل یدل علی وقوع المعنی فی الزمن السابق۔ تو اس کی ہم جو ہے نا وہ سرسری طور پر ترکیب کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو ہوا ہے نا، یہ مبتدا ہے، فعل موصوف ہے، یدل فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو فعل کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ موصوف ہے نا اس کا، علی وقوع المعنی، علی وقوع، علی حرف جار، وقوع مضاف، المعنی مضاف الیہ۔ تو یہ جو فی الزمن السابق ہے، جو فی حرف جار، الزمن موصوف، سابق صفت، موصوف صفت مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے وقوع کے، پھر وقوع اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اور مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ پھر بن جائے گا، مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یدلو کے متعلق ہو جائے گا، یدلو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہو جائے گی فعل کی، وہ جو فعل ہے، فعل یہ موصوف ہے نا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی ہوا کی، ٹھیک ہے جی، یہ پورا جملہ ہے۔ اور مضارع کس کو کہتے ہیں؟ معنی کیوں کہتے ہیں کہ جو معنی وقوع ہونے کے، جب عمل فعل وقوع ہو رہا ہے یا معنی وقوع ہو رہا ہے، واقع ہو رہا ہے، لیکن وہ ماضی کے زمانہ میں عمل فعل واقع ہو عمل عمل در حقیقت معنی ہی ہے نا، عمل در حقیقت معنی ہی ہے، دیکھو نا، کوئی بھی آپ عمل ہے آپ کریں گے، وہ در حقیقت کسی فعل کا معنی ہے۔ اب دیکھو پڑھانا، پڑھانا، پڑھانا یہ عمل ہے نا، یہ کسی نہ عمل ہے، کسی فعل کا معنی تو ہے نا، ہاں جی بالکل، جی نہیں، جی جی کسی نہ کسی فعل کا معنی تو ہوگا نا، بالکل جی صحیح ہے سفیان صاحب، نہیں برابر پر حضرت آپ ہاں، صحیح وہ کسی نہ کسی فعل کا معنی بنے گا وہ۔ اس کے بعد ہے پھر فعل، اس کے بعد ہے مضارع، کہتے ہیں مضارع وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرے معنی کے واقع ہونے پر حاضر زمانے میں یا مستقبل زمانے میں، یعنی موجودہ زمانے میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں۔ یہ چونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اردو میں، تو اب ہمیں ذرا یہ پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا عربی میں کیا معنی بنے گا۔ جی 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 مشین مین، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی جی حضرت بالکل سمجھ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، تو اب اس کی ترکیب بھی اوپر والے کی طرح ہے، تو اب میں اس کا معنی کر رہا ہوں، معنی اس کا کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ فعل ہے، وہ ایسا فعل ہے کہ جو دلالت کرے معنی کے واقع ہونے پر حاضر زمانے میں یا پھر مستقبل زمانے میں، جیسے یفعالو، اب یفعالو سے جو ہے نا مستقبل والا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے اور حال والا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے الامر، وہ فعل یدل، هو فعل يدل على طلب فعل من الفاعل المخاطب في الزمن المستقبل، نحو افعل،
کہتے ہیں امر وہ فعل ہے، یا امر کہتے ہیں وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرے فعل کے طلب پر، فعل لیکن کون سا فعل کہ جو مخاطب سے، فاعل مخاطب سے طلب کیا گیا ہو، ایسا فعل جو فاعل مخاطب سے طلب کیا گیا ہو آئندہ زمانے میں۔ یاد رکھو امر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آئندہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، حال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بالفرض میں آپ کو کسی کو بھی کہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے سبق سنائے، تو ظاہر بات ہے یہ جو سبق سنانے کے لیے جب میں کہوں گا، تو جب میں یہ الفاظ ادا کر کے خاموش ہو جاؤں گا تو اس کے بعد آپ سنائیں گے نا، تو ظاہر بات ہے چاہے ایک سیکنڈ بھی مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ امر کا کس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ امر کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امر کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زمانے مستقبل کی طرف۔ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک تقسیم تھی جو آپ کی، جو میں نے آپ کی جو ہے نا کہ خدمت میں پیش کی، اور آپ کو اس بات کو سمجھ میں، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ چلو ایک چھوٹا سا اعتراض ہے وہ ذرا ہم کر لیتے ہیں۔ چھوٹا اعتراض یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ جب فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں تو کیا فعل مضارع ان دونوں زمانوں کے درمیان مشترک ہے، یا ایک زمانہ یا مشترک ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک یہ بات ہے، اور میں نے شاید یہ آپ کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ سفیان صاحب آپ کو یاد ہے کچھ اس کے بارے میں؟ جی حضرت ہدایت النحو میں پڑھے تھے۔ ہاں، کہ بھئی یہ جو فعل مضارع ہے نا اس میں 3 قول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بعد نے کہا کہ فعل مضارع زمانہ حال اور استقبال دونوں میں مشترک ہے، یعنی دلالت تو دونوں زمانوں پر کرتا ہے، لیکن بیک وقت ان دونوں میں سے صرف کسی ایک معین زمانے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں زمانوں میں اس کا استعمال حقیقتاً ہوگا، بعض یہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فعل مضارع کا جو استعمال ہے نا زمانہ حال میں حقیقت ہے اور استقبال میں مجازن ہے، یعنی فعل مضارع کی اصل وضع کس کے لیے؟ زمانہ حال کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی مجازن استقبال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا قول اس کے برعکس ہے، کیا مطلب؟ کہ استقبال میں اس کا حقیقتاً استعمال ہوتا ہے، زمانہ حال میں اس کا استعمال مجازن ہوتا ہے۔ جی کچھ سمجھ میں آیا ذوالفقار صاحب یہ؟ ہاں جی سمجھ گیا جی۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو شاید پہلے کہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ صرف حال کے لیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جو ہے حال کے لیے مجازن ہے، اور حقیقتاً مستقبل کے لیے کچھ کہتے ہیں حال کے لیے مستقبل ہے حقیقتاً ہے، اور مستقبل کے لیے مجازن ہے۔ ہاں چلیں جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد ہے جی فعل کی دوسری قسم، التقسیم الثانی للفعل۔ دوسری جو اس کی تقسیم ہے نا وہ اس اعتبار سے باعتبار نسبت الفعل فی الماضی اب المضارع الی الفاعل، کہ بھئی اس کی نسبت جو ہے نا، کہ جو فعل کی جو نسبت ہے وہ ماضی اور مضارع میں فاعل کی طرف جو ہوتی ہے نا اس اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو فعل کی نسبت ہے نا فعل ماضی میں یا مضارع میں، وہ فاعل کی طرح کس طرح ہے، فاعل کی طرف کس طرح ہے، آیا ڈائریکٹ فاعل کی طرف ہے یا مفعول بہ کی طرف ہے۔ اگر تو ہو فاعل کی طرف تو اس کو ہم معلوم کہیں گے یا اس کو معروف کہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ آپ سنیں ذرا، کہتے ہیں کہ اگر فعل کی نسبت زمانہ ماضی یا زمانہ یا مضارع میں، یعنی فعل ماضی یا فعل مضارع میں اگر ڈائریکٹ فاعل کی طرف ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ معروف بن جائے گا۔ اور اگر جو ہے اس کی نسبت فعل کی طرف، فاعل کی طرف نہ ہو، بلکہ اس کی طرف کس کی طرف ہو؟ مفعول بہ کی طرف ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مجہول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مجہول بن جائے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں وَإِنْ كَانَتِ إِلَى الْمَفْعُولِ فَمَجْهُولًا،
ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ ترکیب کرنے کی یہ ذرا اب ترکیب آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان حرف شرط ہے، کانت جو ہے نا یہ فعل افعال ناقصہ ہے. نسبت الفعل یہ کیا ہے؟ یہ نسبت الفعل بن جائے گا جی. آپ اس کو کر لیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ. اس کے بعد جو ہے نا یہ الی الفاعل جو ہے، یہ الی الفاعل اس کے جو ہے نا کہ نسبت کے متعلق ہے، نسبت کے متعلق ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا ہو جائے گا؟ الی حرف جار الفاعل مجرور، جار پر مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا نسبت کے، نسبت اپنے مضاف الیہ، اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ اسم بن جائے گا کانت کا. فی الماضی، فی حرف جار الماضی معطوف علیہ، اب المضارع معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر، یہ متعلق ہوگا اس کے ثابتتن کی. تو ثابتتن جو ہے نا یہ کانت کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. یکون معروفن، یہ سوری کانت جو ہے نا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط. ٹھیک ہے جی. ثابتتن جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا؟ یہ خبر بنے گی اسم کی، کانت کی، کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط. یکون معروفن جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا؟ یہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، معروفن اس کا خبر جو ہے نا وہ یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جزا ہو جائے گی شرط کی. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا. جی ذوالفقار صاحب یہ ترکیب سمجھ میں تو نہیں ہے؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تھوڑا دھیان میں ادھر ہے روڈ پر. اچھا چلے اللہ خیر کرے. جی نشین بن ترکیب سمجھ میں تو نہیں آئی یہ؟ نہیں حضرت نہیں سمجھ میں آئی. اچھا بالکل بھی سمجھ میں نہیں. جی آپ کو نہیں آئی سفیان صاحب؟ حضرت جیسا سوال کرے ویسا جواب دے رہا ہوں. اچھا نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں سمجھ میں آ گیا الحمد للہ حضرت. اچھا اچھا. آپ کو نوشین بن بالکل نہیں سمجھ میں آئی یا تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے؟ حضرت بس یہ ان شرطیہ اور کانت اپنا وہ افعال ناقصہ اور المفعول، اس کا تو مفعول اس میں ہوگا یہ جار مجرور ہوگا نا، مجہولن مفعول بھی جی ہوگا. جی ہاں. اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں ذرا. کہتے ہیں کہ بھئی اگر مفعول کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر یہ مجہول ہے، جیسے ضربا اور یضرب. کہتے ہیں الملحوظۃ اما الامر فهو لا یاتی الا معروفا ومثبتا. اب یہاں پر یہ ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یاد رکھ لو کہ جو امر ہے نا، امر وہ صرف اور صرف معروف یا معروف اور مثبت آتا ہے. یاد رکھو یہ معروف اور کیا آ جائے گا؟ مثبت آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی امر جو ہے وہ معروف آتا ہے، مثبت معروف. ہاں تو پھر اعتراض ہوگا کہ بھئی باقی دوسرے جو امر ہے وہ، تو ہم اس کا جواب دیں گے جو اصل جو امر ہے نا، حقیقت میں جو امر ہے وہ معروف ہے اور مثبت ہو. باقی جو ہے نا ان کو مجازن امر کہا جاتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا آگے. اس کے بعد ہے جی تقسیم الثالث للفعل. بھئی تیسری تقسیم جو ہے نا وہ فعل کی، وہ کون سی ہے؟ الفعل الماضی والمضارع یا المضارع ہونا چاہیے. الفعل الماضی والفعل المضارع معروفا کان او مجہولا علی قسمین. کہتے ہیں کہ چاہے فعل ماضی یا مضارع معروف ہو یا مجہول ہو، ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مثبت، نمبر دو منفی. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی اور مضارع معروف ہوں یا مجہول ہوں، ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مثبت، نمبر دو منفی. اب مثبت کی تعریف کرتے ہیں. فالمثبت هو الذي يدل على ثبوت وقوع الفعل. کہ جو مثبت ہے نا وہ فعل ایسا فعل ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کے ثبوت پر دلالت کرے، فعل کے واقع ہونے کے ثبوت پر دلالت کرے کہ فعل واقعی واقع ہوا ہے.
جس طرح ضربا اور یضربو. اور منفی وہ ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کی نفی پر دلالت کرے. فعل کے واقع ہونے کی کس پر دلالت کرے؟ نفی پر دلالت کرے. جس طرح ما ضربا اور لا یضربو. ما ضرب مانے نہیں مارا، ما لا یضرب مانے نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. تو اس کے بعد اب ذرا ہماری آ رہی ہے تمرین. ٹھیک ہے جی، تمرین کیا ہے؟ تمرین یہ ہے، تمرین یہ جی کہتے ہیں کہ عرف الکلمات و اقسامہا مع ذکر الامثلتی. اس کا معنی یہ بنے گا کہ عرف الکلمات، پہچان یہ کلمے کو اور اس کی اقسام کو، یا یوں کو عرف کا معنی آپ تعریف کریں، یعنی کہ کلمے کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کی تعریف کریں، ساتھ میں مثال بھی ذکر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کلمے کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں ذوالفقار صاحب؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں نا. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. ہاں، تو آپ نے کیا کہنا ہے عربی میں؟ آپ نے کہنا ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. ٹھیک ہے نا جی. الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف. ہاں، اسم و فعل و حرف. اب ذرا آپ عربی بن جائیں. ٹھیک ہے نا، عربی تو آپ ویسے ہی ہیں نا، ادھر ہیں جی. آتی ہی نہیں. جی جی نوشین بین کہتے ہیں کہ عرف الکلمۃ و اقسامھا مع ذکر الامثلۃ. اس کا معنی سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، سوال نمبر پہلا ہے نا، عرف عرف یہ عرف جو ہے یہ صرف یصرفو کا امر ہے. تعریف عرف یعرف، عرف یعرف. عرف الکلمۃ واقسامھا مع ذکر الامثلہ. امثلتی، اس میں یہ پہچان پوچھ رہا ہے کہ پہچان کریں کلمے کی کہ اس کی کتنی، کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام کی تعریف کریں، ساتھ مثال بھی ذکر کریں. ٹھیک ہے. اس میں ہم کہیں گے کہ الکلمتی، الکلمۃ مبتدا ہے، تو الکلمۃ ثلاث اقسام، ثلاثۃ اقسام. اسم و فعل و حرف. جی محی الدین صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. نہیں، اس میں میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہے. نہیں، جو آپ نے پڑھایا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ عربی کی معنی کے حوالے سے پوچھیں گے تو شاید مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں، وہ اب یہ ابھی کوشش کرنی ہے نا ہم نے. اب جی جیسے جی ہم کوشش کریں گے نا تو ظاہر بات ہے ہم اپنی طرف سے جو کوشش کریں گے اور اپنی طرف سے جو ہم بنانے کی کوشش کریں گے نا اس میں ہمارا فائدہ ہوگا. جی سر، ٹھیک ہے جی جی. ہاں، ٹھیک ہے سر. اب کہہ رہے ہیں کہ کم قسمن للفعل من حیث دلالته علی الزمن والمعنی عرف کل منہا. کہتے ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں زمانہ اور معنی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے ہر ایک کی تعریف کریں. سمجھ میں آ رہی بات کہ بھئی فعل کی کتنی قسمیں ہیں، کس پر؟ فعل کی کتنی قسمیں ہیں زمانے اور ماضی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے ہر ایک کی تعریف کریں. جی اسد بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی اسد بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ نہیں سن رہے. چلیں حارث بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. حضرت کل نہیں آئے تھے میرے خیال میں، ہم نے یہ نئی کتاب شروع کی ہے تو آپ جی نے حضرت، میری غیر حاضریاں وہ ہوئی ہیں، وہ میرے پیپر ہو رہے تھے فائنل اچھا، ٹرم کے، تو اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال
تیسرا سوال جو ہے نا یہ آپ نے یہ پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال یہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نا آپ ہوم ورک کریں گے ذرا، یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ اگر کسی کو عربی میں آتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر عربی میں نہیں آتا تو کم از کم اردو میں بھیج دے۔ جی حارث بھائی۔ یہ تو میں کہا تھا انشاءاللہ کروں گا۔ جی ٹھیک ہوگی جی۔ ما هو الفعل المعروف او المجهول، کہ بھئی فعل معروف اور مجہول کیا ہیں؟ عرفہما، کہ بھئی ان کی دونوں کی تعریف کریں، ومثل لہما، اور ان دونوں کی مثال بھی ذکر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تو وہ تیسرا جو پڑھا ہے اس میں جواب ہے نا سر؟ ہاں جی، یہ اس کی تعریف، یہ ان کے الفاظ کے معنی صحیح طرح سمجھ میں آ رہی ہے؟ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ کیف تعرف الفعل المثبت والمنفی بینما ما ذکر الامثلۃ، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں فعل مثبت اور منفی کو کس طرح پہچانیں گے؟ ان دونوں کو آپ بیان کریں، ساتھ میں مثال بھی ذکر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی بالکل صحیح۔ جی نوشین بین۔ ذکر الامثلہ بولیں گے نا، ذکر ما الامثلہ۔ ذکر الامثلہ تھے، کیونکہ وہ جو ما جو ہے مضاف ہے، ذکر مضاف الیہ بن کر مضاف بنے گا، اور امثلہ جو ہے اس کا مضاف الیہ بنے گا۔ ذکر الامثلہ، ٹھیک۔ ہاں بینہما، ہاں، بینہما، بینہما، بینہما نہیں ہے، بین، بین جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے، تبیین سے۔ بینہما، ہاں بینہما، ہاں تبیین سے، بیانا یبینو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی؟ بینہما، جی بینہما۔ جی جی نوشین میں آپ سن تو نہیں رہی؟ حضرت میں کیا تھی؟ میں نے کہا کہ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی حضرت میں بالکل سن رہی ہوں۔ ہاں تو یہ آپ نے یہ الفاظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت کیف تعرف الفعل کیف تعرف الفعل المثبت والمنفی، یہ مفعول بہی ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے کیف کیسے، تعرف کیسے پہچان ہوگی، الفعل فعل کے مثبت ہونے کی، منفی اور منفی فعل ہونے کی۔ مثبت اور منفی کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ بینہما مع ذکر الامثلۃ، ہاں بیان کریں اس کو مع ذکر، یا مع ذکر الامثلۃ، اس کے تینوں، سوری اس کے مثالوں کے ساتھ اس کا اس ذکر کو کریں۔ ہاں بیان کریں اس کو۔ ٹھیک ہوئی جی؟ اب اس کے بعد میں صرف آپ کی یہ آگے ہے میز۔ اب کہتے ہیں کہ میز اقسام الکلمات و اقسام الفعل من حیث تقاسیمہ الثلاثۃ فی المفردات الآتیۃ۔ میز کا معنی ہوتا ہے تمییز کریں، جدا جدا کریں کلمے کی اقسام کو اور فعل کی اقسام کو 3 تقسیموں کی حیثیت سے، جو آپ نے اوپر 3 تقسیمیں پڑھی ہیں نا، اس میں فی المفردات الآتیۃ، آنے والے مفردات میں۔ تو کل جو ہے نا آپ سے انشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ نور الاضاء کا بھی سبق ہوگا آپ کا، ساتھ میں یہ تمرین بھی ہوگی یہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تمرین جو ہے نا یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ کرے گی۔ بہت اہم ہے جی، بالکل جی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی بالکل۔ ہاں یہ تمرین جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ تو یہ تمرین کس طرح ہوگی، کس طرح کریں گے آپ؟ کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ لفظ اللہ ہے، پوچھا جائے گا اسم فعل حرف رسول، اسم فعل حرف صلی، اسم فعل حرف صام، اسم فعل حرف فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ ہیں جی؟ صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی؟ حتی، جی اسد بھائی سن رہے ہیں؟ یطلبو، جی استاد، یعنی اکراما یا اکرما جو اکتب، تو اس طریقے سے یہ تقریباً یہ تمرین جو ہے نا یہ بہت اہم ہے اور بہت ہی جو ہے نا کیا ہے کہ فائدے والی ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ این اقسام الکلمات و اقسام الفعل فی الجمل الآتیۃ،
اس کا معنی کیا ہے کہ بھائی معین کریں کلمے کی اقسام اور فعل کی اقسام کو آنے والے جملوں میں، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی کلمے کی قسم کون سی قسم ہے یہ، اور فعل کی یہ کون سی قسم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم دیکھیں گے ذرا کہ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ با حرف جار ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے۔ وما یقدعون الا انفسہم، تو ما یخدعون میں جو وا ہے یہ حرف ہے، ما یخدعون جو ہے یہ کیا ہے، یہ کون سا فعل ہے، الا انفسہم جو ہے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یوم ترجف الراجفۃ، یوم کیا ہے، اس میں ترجو فعل ہے، کون سا فعل ہے، الراجفۃ اس میں فعل ہے، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس میں آپ نے محنت کرنی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذرا وہ کیا کیا اس کو کہتے ہیں جاری کرنی ہے، تو آپ کو آ جائے گا۔ اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں بیان کریں، اس کو ہوم ورک آپ کریں۔ ہوم ورک بالکل آپ نہیں کر رہے، کوئی بھی آپ میں سے ہوم ورک نہیں کر رہا۔ کل میں نے کچھ کہا تھا رکا صاحب ہوم ورک کے لیے، ہوم ورک کے لیے تمرین کے بولا تھا یاد کرنے کے لیے، ہاں جی تو کیا تھا یہی وہ، والی نہیں کی۔ اچھا چلیں، یہ تو بتا سکتے ہیں نا، یہ جو تمرین ہے جس میں اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے۔ ہاں چلے انشاءاللہ جی، چلو بتا دیجیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عطف بحرف، اب یہ عطف بحرف ہے، ہمارا چوتھا تابع کون سا ہے، عطف بحرف، کہتے ہیں وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی کس کی طرف ہو، تابع کی طرف ہو۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو جاء زید و عمر، کہ بھئی آیا زید اور عمر، تو اب جو نسبت آنے کی ہے نا جو زید کی طرف ہے وہی عمر کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہے، ایسے ہی حرف عطف کے واسطے سے عمر کی طرف ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں عطف بیان۔ عطف بیان ہر اس تابع کو کہتے ہیں کہ جو صفت تو نہ ہو، یعنی جو صفت نہ ہو، کیا مطلب ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جو صفت ہے نا یہ کیا کرتی ہے، یہ مطبوع کے، یہ صفت جو ہے نا وہ مطبوع کے احوال کو واضح کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یوں ہی عطف بیان بھی مطبوع کو واضح کرتی ہے، صفت بھی مطبوع کو واضح کرتی ہے، عطف بیان بھی مطبوع کو واضح کرتا ہے۔ اب اس میں فرق سمجھنا ہے آپ نے، یہ عطف بیان جو ہے اس کا تعلق صفت کے ساتھ بھی ہے اور بدل کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ نے اگر ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر آپ نے جو ہے نا ان کو علیحدہ نہیں کیا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھو نا تعریف کیا کر رہا ہے، ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کو واضح اور ظاہر کرے۔ تو صفت بھی اس طرح کرتی ہے، صفت بھی اپنے مطبوع کو ظاہر کرتی ہے، واضح کرتی ہے، اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بتا دیا کہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں کہوں، میں آپ کو یوں دے دوں کہ بعض اس طرح ہیں کہ جو کنیت کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو نام کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب بالفرض میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ میں ذکر کروں، بالفرض جو ہے نا کہ کوئی بھی حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ جو ہے نا یہ کس کے ساتھ ہے، کنیت کے ساتھ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر میں کہوں نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت جب میں کہوں گا تو پھر آپ یہ جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں کوئی گے، جانتا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں جب تک کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نہ کہوں۔ تو اب دیکھو یہ دو ناموں میں سے جس نام کے ساتھ مشہور ہو، چاہے کنیت کے ساتھ مشہور ہو تو اس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نام کے ساتھ مشہور ہے اور کنیت کے ساتھ مشہور نہیں ہے، اس کی کنیت پہلے ذکر کر دی گئی، تو ساتھ میں اس کو اس کا نام ذکر کرنا پڑے گا،
اگر اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا نا تو پھر معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالفرض جی جو بالفرض جو ہے نا چلو آپ کی مثال لیتے ہیں، ذوالفقار صاحب لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ وقاص. وقاص احمد. وقاص احمد. جی وقاص. میں کہوں جا ابو وقاص کہ بھائی میرے پاس وقاص کے ابو آئے، تو جب جی تک میں ذوالفقار نہیں بولوں گا تو جتنے ہم جو سننے والے ہیں ہمیں ان کو کیا پتا چلے گا کہ بھئی ابو وقاص کون ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ کنیت کے ساتھ یہاں پر مشہور نہیں ہیں، آپ علم کے ساتھ یہاں پر مشہور ہیں. تو جو آدمی علم کے ساتھ مشہور ہو، کنیت اس کی پہلے ذکر کی جائے تو ساتھ میں علم کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم علم کو ذکر نہیں کریں گے تو پھر معنی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دیکھو بالفرض یہ جو زید ہے نا یہ عمر کا والد ہے. بالفرض یہ دیکھو یہ مثال جو دی گئی ہے نا، یہ مثال آپ دیکھیں ذرا، یہ مثال دی گئی ہے نا زید عمر کا والد ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ذرا اس کو مثال کو سمجھتے دیکھیں. میں کہوں کہ میرے پاس آیا زید، اور زید جو ہے نا یہ کنیت کے ساتھ مشہور تھا. زید کس کے ساتھ مشہور تھا؟ کنیت کے ساتھ مشہور تھا. ابو عمر کے ساتھ مشہور تھا، کنیت کے ساتھ مشہور تھا. اب کسی آدمی نے کہا کہ بھئی جا زید، میرے پاس جا نہیں زید، میرے پاس زید آجا، تو ظاہر بات ہے اس کو جو ہے نا وہ تشویش لائق ہو گئی کہ بھئی زید کون سا آیا. اس کے وہاں پر اس کے گاؤں میں زید جو ہے نا وہ 10 زید رہتے ہیں. تو جب اس نے کہا نا ابو عمرن کے بھئی عمر کا والد صاحب آیا، تو اب دیکھو کہ عمر جو ہے ابو عمر جو ہے یہ صفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطبوع کے حال کو واضح کر رہا ہے. بدل میں آپ آئیں گے تو بدل میں کیا تھا کہ بدل جو ہے نا یہ مبدل منہو کا کیا ہوتا ہے؟ بدل یہ مبدل منہو کا بالکل عین ہوتا ہے. تو اب دیکھو کہ یہاں پر زید اور ابو عمر یہ دونوں ایک آدمی پر سچے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ایک ہی پر آ رہا ہے. ایک پر سچے آ رہے ہیں نا، لیکن یہ بدل نہیں ہے. یہ بدل نہیں. یہ بدل نہیں ہے، وہ بدل ہے. اس میں کیا شناخت ہوگی؟ ہاں اس میں یہ شناخت ہوگی نا کہ دیکھو کہ جب میں نے کہا نا میرے پاس زید آیا تو انسان کے ذہن میں یہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی کون سا آیا. تو اس کے بعد بتایا جائے ابو عمرن. اب یہ مزید آگے اس میں ہے، وہ میں نے جو لکھا ہے نا وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ میں یہاں تک ختم کرتا ہوں. بدلے قول اور عطف بیان میں جو فرق ہو جو دونوں میں، ہاں وہ بھی میں آپ کو ایک دکھاتا نظر ہوں. آ رہے ہیں، وہ بھی دونوں آپ ایک کو نظر آ رہے ہیں. وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ ایک منٹ ذرا. یہاں پر میں نے ان کا فرق لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جی نظر آ رہا ہے ابھی. ہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک منٹ، عطف بیان اور صفت کے درمیان عطف بیان اور بدل میں فرق. جی ہاں فرق عطف یہ ہے کہ بدل بیان میں تابع مقصود. اور جی صفت کے درمیان فرق. جی بھائی فرق یہ ہے کہ صفت اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی وصفی پر دلالت کرتی ہے. جی صفت کیا کس پر دلالت کرتی ہے؟ یعنی کہ جو وصفی معنی پر. وصفی معنی پر دلالت کرتی ہے، جبکہ عطف بیان جو ہے نا ذات مطبوع پر دلالت کرتا ہے. جی عطف بیان کیا کرتا ہے؟ ذات مطبوع پر. ذات مطبوع پر دلالت کرتا ہے. دیکھو صفت بھی واضح کرتی ہے نا مطبوع کو، عطف بیان بھی واضح کر رہا ہے، لیکن صفت اور عطف بیان میں فرق کیا نکلا؟ ان فرق یہ ہے کہ جو صفت ہے نا یہ اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی وصفی پر دلالت کرتی ہے، جی جبکہ عطف بیان جو ہے نا ذات مطبوع پر دلالت کرتا ہے. ذات مطبوع پر. ٹھیک ہے. عطف ٹھیک ہو بیان گیا جی؟ ذات پر. ہاں دیکھو وصف پر. اس کی عطف بیان کی صفت کے ساتھ مشابہت تھی. جی جس طرح صفت جو ہے وہ اپنے مطبوع کے حال کو واضح کرتی ہے، اس کو واضح کرتی ہے، تو یہ عطف بیان بھی واضح کرتا ہے نا. تو لیکن یہ کہ ہم نے فرق تو سمجھنا ہے نا کہ بھئی
وہ بھی واضح کر رہا ہے، یہ بھی واضح کر رہا ہے، تو اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان فرق دونوں کے یہ ساتھ اگر مثال دونوں کی بنا ایک ساتھ دیں کہ یہ ہاں اس کی صفت مثال یہ ہے دیکھیں اور نا، اس کی مثال دیتے ہیں، یہ دیکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تو واضح ہے نا مثال، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بھائی اقسم باللہ ابو حفص عمرو، جی ٹھیک ہے نا جی، بھائی اللہ کی قسم کھائی ابو حفص نے یعنی عمر نے، ٹھیک ہے جی، عمر ابو حفص مشہور نہیں، عمر مشہور ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. صفت کی مثال دیتے جا انی راجل عالم، میرے پاس ایک آدمی آیا جو عالم ہے، تو وہ عالم جو ہے وہ مطبوع میں پائے جانے والی معنی وصف پر دلالت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا؟ جی، یہ ذات پر دلالت کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جہاں تک جی. سید طاہر صاحب بھی آئے ہیں جی. سید طاہر صاحب آپ تو درمیان میں آئے، شاید میرے خیال کچھ بات سمجھ میں آئی. وعلیکم السلام. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں چلیں، اس کے بعد جو ہے نا جو اگر ہم تھوڑا اس کو کرتے ہیں واضح، عطف بیان اور صفت کو، اچھا صفت کی تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ مطبوع میں جو اس کی جو خاصیت ہوتی ہے، وصف ہوتی ہے، اس کی معنی جیسے پہ دلالت کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا جانی رجل عالم، رجل عالم، وہ آدمی، اس کی صفت بیان کی جا رہی جو آیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جی تو ہاں جی ہاں. بات اب عطف بیان ہے، جیسے اس میں ہے تابع کی 5ویں قسم ہے عطف بیان. عطف بیان اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت نہ ہونے کے باوجود مطبوع کو واضح کر دے. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، اب میں قسم کھاتا ہوں اللہ عمر جو ہے نا، عمر جو ہے یہ ابو حفص کو واضح کر رہا ہے، حالانکہ عمر جو ہے یہ صفت نہیں ہے، پھر بھی مطلب علم ہے وہ، واضح کر رہا ہے، یہ علم ہے. پہلے اس کا بتا رہا ہے ابو حفص. ہاں چلیں ٹھیک ہے، آگے. سید تابع ہے مگر صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے، ہاں تابع ہے. آگے چلیں جی. یہ صفت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو واضح کر رہا ہے. صحیح، پھر بھی تابع ہے، مگر تابع ہے. جی حضرت اس میں ایک بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ یہ علم کیوں صفت نہیں بنتا، تو اس میں مطبوع کی طرف پائے جانے والے معنی پیدا نہیں ہوتے بلکہ. جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں اچھا تو جی یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. جی یہ اصل میں کیا ہے، جو علم جو ہے نا یہ صفت نہیں ہو سکتا، کیونکہ صفت اور علم میں فرق ہے. اچھا جی یہ حضرت چلیں، عطف بیان اور بدل میں فرق. اب آ جائیں عطف بیان اور بدل میں فرق. کیا ہے کہ بھئی بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بدل میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ تابع مقصود ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے. بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے. دیکھو ایک میں تابع مقصود ہے، ایک میں کیا مقصود ہے؟ مطبوع. تو عطف بیان اور بدل میں فرق بنا کہ نہیں بنا؟ بن گیا. بدل جی میں تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بولیے نوشین بہن جی. جی حضرت، وہ عطف بیان میں ہمارے پاس مطبوع مقصد ہے، مطبوع سے وضاحت ہوگی، اور اپنا اس میں بدل میں ہمارے پاس جو تابع مقصود ہے. ہاں آگے چلیں جی. عطف بدل میں بحرف، مقصود. عطف بحرف اور جیسے بدل میں فرق. عطف بیان، عطف بحرف اور بدل میں فرق. انہیں فرق یہ ہے کہ بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے، جبکہ عطف بحرف میں تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں. حرف میں دونوں مقصود. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح ہے. تو اب یہی بات ہوئی کہ صفت اور عطف بیان میں کیا فرق نکلا. اس میں فرق یہ نکلا کہ عطف بیان جو ہے وہ معنی وصفی پر دلالت نہیں کرتا، صفت معنی وصفی پر دلالت کرتی ہے، جبکہ عطف بیان ذات مطبوع پر دلالت کرتا ہے. ایک بات یہ فرق آ گیا. عطف بیان اور بدل میں فرق یہ نکلا کہ بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے. بھئی قسم اٹھائی اللہ کی ابو حفص نے، مطبوع یہاں پر یہ جو ابو حفص ہے یہ مقصود ہے، لیکن عمر جو آیا ہے نا یہ اس لیے ہم نے لایا کہ تاکہ وہ اس کو واضح کر دے، اس کو واضح کر. ابو حفص کو واضح کر دے. ٹھیک ہے جی. عطف تابع نے بیان مطبوع کو ہاں واضح کیا.
ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد عطف بیان اور بدل میں کیا فرق ہے کہ بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے. میں نے کہا جی جا زید، میرے پاس زید آیا، جا نہیں زید، میرے پاس زید آیا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا بتانا مقصد تھا، جو آدمی میرا بالفرض میرے سامنے کوئی آدمی تھا تو میں نے اس کو کہا جا نہیں زید، میرے پاس زید آیا. اس کو بتانے کا مقصد تھا کہ تیرا بھائی میرے پاس آیا، جی جی تیرا بھائی میرے پاس آیا. اچھا جی حضرت، اس لیے جانی زید اخو کا بولتے. ہاں اخو کا بولتے ہیں. تیرا بھائی برابر، میرے پاس آیا، تیرا بھائی یعنی بتانا اس کو یہ تھا کہ تیرا بھائی میرے پاس آیا ہے. میرے پاس آیا تو یہ بدلے کل ہو گیا. ہاں یہ بدر کل ہے. تو کل کیا ہم نے اس مطلب؟ کو اچھے سے ان چاروں ٹائپس کو اچھے سے سمجھا تھا، بدلے کل، بعض، استعمال اور جی جی آخری. بدلے اچھا جی غلط. جی. یہ کل میں نے اس کو ڈیٹیل کا سمجھایا تھا. تھوڑا مس ہو گئے تھے سفیان صاحب، ورنہ جو ان کو سمجھایا تھا. اچھا پھر عطف عرف اور بدل میں کیا فرق نکلا کہ بھئی عطف بیان بدل میں کیا مقصود ہوتا ہے؟ تابع مقصود ہوتا ہے نا، کہ جبکہ عطف بعرف میں تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں. جی حضرت برابر، ٹھیک ہو گیا جی. تابع اور مطبوع دونوں ضروری ہے اس میں. ہاں دونوں ضروری ہوتے ہیں. یہ تو یہاں تک آپ کا سبق تھا علم النحو میں. اب اس کی ترکیب، ٹھیک ہے جی، اب اس کی ترکیب جو ہے وہ نہایت آسان ہے. ترکیب کر پائیں گے یا پھر یہ کل کریں؟ جی جی یہ کر لیں سر، ٹھیک ہے، ترکیب کر لیں. ٹھیک. کر لیں سنیے کر لیں. سر. جی جی اچھا کر جا جی لیں. جی حضرت. فعل، جا فعل نون وقایا کا یا متکلم کی مفعول بہی ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی، یا متکلم کی مفعول بہی ہو گیا. اب زید مبدل منہ، اخو مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل ہوگا. بدل مبدل منہ مل کر فاعل ہوا جا کا. تو جا اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی بالکل صحیح. جی ذوالفقار صاحب جی سمجھ گئے. سمجھ گئے؟ ہاں جی. ہاں جی آگے چلتے ہیں. ترکیب دوسری نمبر زور حضرت اس کو بازائے. جی کریے گا حضرت. جی ہاں اچھا یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ لکھی ہوئی ہے ساری. لکھے اچھا بھی ہیں. ترکیب، جی ہاں ترکیب دوسری زور بزید الراسہ، زور و فعل مجهول، زید مبدل منہ، راس مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف ابن مضاف الیہ سے مل کر بدل ہوا. بدل مبدل منہ مل کر یہ بدل الباز برائے مبدل منہ، یہاں پر یہ اضافہ کرنا تھا. بدل الباز الباس برائے برائے مبدل منہ. مبدل ہاں مبدل منہ اپنے مل کر بدل فاعل الباز سے مل فاعل. کر یہ مفعول معلوم یسمى فاعل ہوا فعل کا. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اشتریت فرسن حمارن، اشتریت فعل یہ بدل غلط ہے. یہ میں یہ نے بدل میں غلط نے ہے. ہاں میں نے میں نے گھوڑا خریدا نہیں میں نے حمار خریدا. ٹھیک ہے جی. تو اشتریت تو فعل و فاعل فرسن مبدل منہ حمارن بدل، بدل مبدل منہ مل کر مفعول بہ ہوا. اشتریت تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاء زید و عمر، جاء فعل، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمر معطوف، معطوف علیہ مل کر فاعل ہوا. جاء کا جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ایک ترکیب جاء زید ابو عمر، جاء فعل، زید متبوع، ابو مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تابع عطف بیان ہوا. کیا ہوا؟ عطف بیان. عمر دین عطف بیان ہوگا. تو متبوع تابع مل کر یہ فاعل ہوا جاء کا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ جو ترکیب ہے ذرا میں دیکھوں کون ترکیب کرتا ہے. یہ ترکیب کام امر ابو کا، قوتِ زید یادہ، سورے کا حمید نعالہ، بیت جملا فرسا، ذهب بکر وخالد، جاء ابو ظفر عبداللہ. اگر تو آپ نے السلام یہ علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی وہ پہلی پہلے جملے کی جی میں کہہ رہا ہوں پہلے جو ترکیب کو سنیے گا مجھ سے آپ. ہاں جی کریں